اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج کل ہم باتیں کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ پانچویں آسمان پر جناب ہارون علیہ السلام سے ملے۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ کا پورا نام موسیٰ بنت عمران ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ پتلے دبلے، لمبے، گندمی رنگت والے، اس طرح ہے جیسے بنی ازد شنوا قبیلہ کے فرد ہوں۔ یہ عرب میں رہنے والا ایک قبیلہ ہے، تو آپ بنی ازد شنوا کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے قبیلے کا ایک فرد ہو۔ یہاں ایک بات ہمیں سمجھنے کے لیے، عمومی طور پہ ایک قبیلے کے لوگ جب ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں اور ایک ہی طرح کے انوائرمنٹ میں، ایک ہی طرح کی خوراک، آپس میں ہی ان کی نکاح اور معاملات چلتے ہیں، تو ان کی عموماً شکل، صورت، آواز، قد کاٹ، معاملات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اگر کسی نبی کا ذکر سب سے زیادہ بار کیا گیا نام لے کر تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں 136 بار کیا گیا، 136 ٹائمز۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہ شریعت ہے جو آج کے جتنے بھی الہامی دین آج پریکٹس ہو رہے ہیں، قائم ہیں بڑے، تو ان میں سے سب سے پرانا دین موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، جسے آج ہم یہودیت کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ ہم 2-3 سیشن پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں سے وہ غلام بن گئے اور غلام بنا کر مصر لے جائے گئے۔ مصر میں بکتے بکتے وہ والی مصر کے گھر آ گئے، پھر قید میں گئے، پھر مصاحب ہو گئے والی مصر کے، اور الٹیمیٹلی مصر کے والی یا بادشاہ بھی بن گئے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تو آپ کا پورا خاندان، وہی جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام آپ کے والد کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان فلسطین سے نکل کر مصر میں آباد ہو گئے۔ تو یوں بنی اسرائیل کنعان سے نکل کر مصر میں آباد جناب یوسف علیہ السلام کی حکومت میں آپ کے والی مصر ہونے کی وجہ سے ہوئے، اور آپ کا سارا خاندان یہاں آ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کنعان میں آنے والے 80 لوگ تھے جو یہاں سیٹل ہو گئے، اور پھر 400 سال تک یہ بنی اسرائیل مصر میں ہی رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ قبطی جو مصر کے رہنے والے تھے ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور قبطیوں میں ہی قبطی اپنے بادشاہوں کو فرعون کہا کرتے تھے۔ فرعون بڑے ظالم تھے، اور وہ اپنے لوگوں کو اور اپنے علاوہ دوسری قوموں پہ بڑا ظلم کرتے تھے۔ روایت کی جاتی ہے کہ فرعون کو یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا۔ یہ بڑا شاکنگ تھا فرعون کے لیے۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیا ایسا کام کروں کہ میری حکومت قائم رہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا، اللہ کریم یہ سورہ بقرہ میں بتاتا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہ بڑا ظلم تھا۔ جیسے کسی کو پتہ چلتا تھا یا وہ خبر رکھتے تھے، یہ بات تو جو مڈ وائفز یا دائیہ تھیں انہیں بھی آرڈر دیے گئے تھے کہ جیسے ہی تم کہیں کسی گھر میں اس مدد کے لیے، اس سہولت کے لیے، اس سپورٹ کے لیے جاؤ اور دیکھو کہ بیٹا پیدا ہوا ہے بنی اسرائیل کے ہاں، تو اس کو گلا دبا کے وہیں قتل کر دو، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہو تو اسے زندہ رہنے دینا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ یقیناً ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے
اور تو کتنی کتنی تکلیف تھی اور کتنی بڑی بات ہے۔ یوں یہ وہ اپنے آپ کو فرعون نے ایک انداز میں سیکیور کر لیا کہ اب وہ بیٹا پیدا ہی نہیں ہوگا بنی اسرائیل میں جس سے میری حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سو یہ سلسلہ سالہ سال تک چلتا رہا۔ اللہ کریم وہ رب ہے جو بے جان میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم وہ رب ہے جو بغیر اسباب کے کریٹ کر لیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے دنیا اور آسمان بغیر کسی اسباب کے کریٹ کی، پہلے سے کچھ موجود نہیں تھا تو میں نے کریٹ کر لیا۔ ایک دفعہ جناب علی ابن ابی طالب سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے اور کیسے؟ تو علی ابن ابی طالب نے اسے سوال پوچھا کہ میں حیران ہوں اس شخص، آپ جواب دیا کہ میں حیران ہوں اس شخص کی عقل پر جو عدم سے وجود تو مانتا ہے۔ عدم کہتے ہیں کسی چیز کا نہ ہونا، اور وجود کہتے ہیں کسی چیز کا بنا لیا جانا، تخلیق کیا کر لینا۔ میں اس شخص کی عقل پہ حیران ہوں جو عدم سے وجود تو مانتا ہے، دوبارہ زندہ کیا جانا نہیں مانتا۔ کیا دوبارہ زندہ کیا جانا مشکل ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ کریم خود بھی پوچھتا ہے کہ بتاؤ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ تو وہ رب جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گلزار بنا دیا، نہ صرف نقصان نہیں پہنچا بلکہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں ابراہیم علیہ السلام بڑے کمفرٹیبل رہے۔ 7 دن وہ آگ جلتی رہی، اور 7 دن بعد جب آگ ختم ہوئی تو نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مزے میں، بڑے فریش ہیں، نہ بھوک لگی ہوئی ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، نہ کپڑوں کو کچھ نقصان ہوا ہے، تو شرمندہ ہو کے کہتا ہے ابراہیم تمہارا رب تم پہ بڑا مہربان ہے، کبھی اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ آگ کو کسی نے جلایا نہ ہو، بٹ میرے مالک نے جب حکم دے دیا آگ کو کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا۔ وہی رب ہے جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے، وہی رب ہے جو مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھتا ہے، وہی رب ہے جو نوح علیہ السلام کی ساری نام ماننے والوں کو ختم کر دیتا ہے، اور 6 مہینے تک مستقل بارش ہوتی رہتی ہے، سیلاب پانی آتا رہتا ہے اور پھر اتر جاتا ہے اور دنیا دوبارہ بسائی جاتی ہے۔ اللہ کریم نے بالکل اپنا ایک اور اتنا ہی بڑا معجزہ دکھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ اسباب پیدا کر دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو اللہ کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا، وہاں پہ لفظ وحی استعمال ہوتا ہے جی، اللہ نے دل میں وحی ڈالی۔ جناب مریم، آپ کی والدہ کا نام بھی مریم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ اس بچے کو ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دو، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ ماں کے دل پہ کیا کیفیت ہوگی اس بات کی، تو ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں اسے تمہارے پاس واپس لوٹا دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ جو ہم عام زبان میں سرکنڈے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ دریا کے کنارے ہرے رنگ کے آپ ٹہنیاں کے، ان کی ٹوکری بنا کر اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر دریا میں بہا دیا۔ اللہ نے دوسری طرف انتظام یہ کیا ہوا تھا کہ فرعون کی بیوی آسیہ اپنی کچھ دوست شہزادیوں کے ساتھ یا اپنی خادماؤں کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑی تھی، سیر کر رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری قریب سے گزر رہی ہے اور ان کو اس میں بچے کے رونے کی آواز آئی ہوگی یا ہو سکتا ہے نظر پڑ گئی ہو، تو انہوں نے کہا اسے نکال کے لاؤ۔ نکال کے لائے تو دیکھا بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا، تو ان میں سے کسی نے کہا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اسے دریا میں پھینک دیں۔ تو آسیہ نے کہا نہیں، اتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارا بیٹا بن کر رہے گا۔ یوں اللہ نے اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر دیا، جس نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں بنی اسرائیل کا کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب مالک یہ چاہے نا، اگر آپ یاد کریں
کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر پہ اپنے چچا جناب ابی طالب کے ساتھ گئے، بحیرہ سے ملاقات ہوئی، بحیرہ نے پہچان لیا، سوال جواب ہوئے، اور اس نے جناب ابی طالب سے کہا کہ میں آپ کے بھتیجے میں اس کائنات کے آخری نبی کی تمام خوبیاں دیکھتا ہوں، تو میرا مشورہ ہے کہ اسے آپ یہودیوں سے محفوظ رکھیں، شام تجارتی سفر پہ نہ جائیں۔ تو جناب ابی طالب نے وہیں سے اپنا سامان اونے پونوں داموں بیچا، کسی منافع کی پرواہ نہیں کی، اور واپس لوٹ آئے۔ تو واپس لوٹ آنے سے پہلے شام میں بحیرہ دیکھتا ہے کہ کچھ یہودی دمشق کے رہنے والے، شام کے رہنے والے اسی سرائے پہ آئے ہیں، اور اس نے ان سے جا کے پوچھا کہ تم لوگ کدھر پھر رہے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ کا آخری نبی اس مہینے سفر پر نکلا ہے، تو ہم نے 7 مختلف راستوں پر لوگ بھیجے ہیں، جس ٹولی یا جس گروہ کو بھی، جس ٹیم کو بھی وہ اللہ کا نبی ملا تو اسے قتل کر دیں گے، تو ہم اسی مشن پہ ہیں۔ تو بحیرہ نے وہاں پہ بڑا سمارٹ کام کیا تھا۔ بحیرہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کو تم مانتے ہو، اگر اللہ چاہے کوئی کام کرنا تو تم اسے روک سکتے ہو؟ ان میں سے جو سب سے سمجھدار آدمی تھا، بحیرہ نے ان میں سے پوچھا کہ تم میں سب سے باخبر، سمجھدار یا عقل والا کون ہے؟ تو اس سے سوال کیا کہ اگر اللہ کوئی کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا نہیں، اللہ اگر کسی کام کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر بحیرہ نے انہیں کہا تو پھر میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ واپس لوٹ جاؤ، اگر اللہ نے آخری نبی دنیا میں بھیج دیا ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے گا۔ بالکل اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ دکھانے کے لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، جو بڑا ظالم ہے، جو ہر سیاہ و سفید کا مالک ہے، جس کے خیال میں پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، آج وہ فرعون کہاں ہے؟ اسی فرعون کے بارے میں اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے اس ظالم بادشاہ کو جو خدائی کا دعوے دار تھا اپنے سامنے پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو میرا مالک جب کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو اللہ نے خیال ڈالا تھا کہ میں اسے واپس لوٹا بھی دوں گا، ابھی وہ بھی پورا ہونا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں علم عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے عمل کو قبول کر لے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شامل کر لے، ہم ان میں شامل ہو جائیں جن سے ہمارا مالک روز حساب کتاب راضی ہو۔ جزاک اللہ۔